ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، 25ویں پارے کی منتخب موضوع کے ساتھ 25ویں نماز تراویح کے بعد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں ایک مخصوص سوچ کا ذکر کیا، اسی کے قبضے میں ہے کنجیاں آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی، کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، تنگ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں جس سوچ کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان مختلف سرمایہ داروں، جگیرداروں، طاقتور لوگوں اور بڑے لوگوں کے ہاں ملازمت کرتے ہیں، ان کے کام کاج کرتے ہیں اور ان کے ہر اچھے اور برے کام میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ بڑے لوگ برے کام بھی ان اپنے ملازمین سے کرواتے ہیں اور اچھے کام بھی ان ملازمین سے کرواتے ہیں۔ تو جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام برا کر رہے ہیں اور ہم سے کروایا جا رہا ہے، مگر ان سے کہا جائے کہ آپ یہ برا کام کیوں کر رہے ہیں اور اس کو چھوڑ دیں، پیچھے ہٹ جائیں، اس کام سے باز آ جائیں، اس جاب کو چھوڑ دیں، کوئی اور کام کر لیں، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہمارا رزق لگا ہوا ہے، ہم یہاں سے چھوڑیں گے تو ہمارا نظام خراب ہو جائے گا، ہمیں روٹی روزی کہاں سے ملے گی، ہمارا نظام کیسے چلے گا۔ مگر وہ چھوڑنا نہیں چاہتے اور یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا نظام کیسے چلے گا، ہمارا رزق کہاں سے آئے گا، ہمارا رزق ان کے ساتھ ہے۔ تو ان لوگوں کو یہاں بتایا گیا ہے کہ لہو مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمان کی کنجیوں کا مالک وہ رب ہے، رزق اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم کہو کہ یہاں سے چھوڑیں گے تو رزق نہیں ملے گا، نہیں، اللہ پاک اس سے بہتر اور اسباب پیدا کر دے گا، مگر اس کی نافرمانی اور ان کے اللہ رب العزت کے ہاں جو برا کام ہے، اس برے کام کو یہ توجیہ اور دلیل دے کر کے حلال کرنے کی کوشش کرنا کہ ہم تو ملازمت کرتے ہیں، ہم تو یہ کام کرتے ہیں، تو لہٰذا اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارا رزق ختم ہو جائے گا، ہماری نوکری ختم ہو جائے گی، لہٰذا ہمیں کیا لگے اس بات سے۔ تو یہ اس سوچ کی عکاسی ہو رہی ہے کہ وہ اصل میں ان کے برے کاموں میں ان کا ساتھ دے رہے، سہولت کار بن رہے ہیں ان کے ہاں، اور اس برے کام سے نفع نقصان سے وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اس برے کام سے جو ان کو حرام حلال ملتا ہے وہ بھی کھاتے ہیں، اس سے وہ عیاشی بھی کرتے ہیں اور اس سوچ کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں اور چھوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ تو یہاں ان کے لیے فرمایا گیا کہ وہ مالک ہے جسے چاہے بے پناہ عطا فرما دے اور جسے چاہے وہ تنگ دستی عطا کر دے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم، وہ خوب جاننے والا ہے۔ تم صرف اس برائی کو چھوڑ کر توکل کر کے اس رب کے احکامات پر عمل کر کے تم نکلنے والے بن جاؤ تو اللہ پاک تمہارے لیے اسباب پیدا کرے گا۔ آج بھی ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم برا کام کر رہے ہوتے ہیں، رشوت لے رہے ہوتے ہیں، حرام خوری کھا رہے ہوتے ہیں، سارے کام کر لیتے ہیں، مگر ہم اس کو توجیہ دیتے ہیں کہ جی اس کے بغیر ہمارا نظام نہیں چلتا، ہم دلیل دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ رشوت لینا، حرام کھانا، اس بات کی دلیل دے کر کے ہم اس کو حلال نہیں کر سکتے کہ جی ہمارا اس سے روٹی روزی کا معاملہ چلتا ہے، ہم اس سے
نظام زندگی چلاتے ہیں، روٹی روزی بچوں کی لگی ہوئی ہے، لہٰذا مجبور ہیں ہم اس کے بغیر اگر یہ نہ کریں تو ہمارا نظام نہیں چلتا. نہیں، یہ توجیہ اور دلیل دے کر کہ ہم اس برے کام کو اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے، وہ حرام ہی رہے گا اور اس کی نحوست ہماری زندگی کے اندر رہے گی. یاد رکھیں یہاں ایک دوسرا پہلو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ہم سے ہماری زندگی کے اندر پریشانی آ جاتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے، تو اس تنگ دستی کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، اس پریشانی کے ذمہ دار بھی ہم ہیں. کیوں کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی برا کام ایسا ہوگا جس کی نحوست کے اثرات ہم پر ہیں. ہم پر کسی نے کوئی جادو ٹونا نہیں کیا، ہم پر کو کسی نے رزق کی بندش کا کوئی عمل نہیں کیا، نہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں. کیوں کہ ہم حرام حلال کی تمیز کیے بغیر ہر چیز کو ہڑپ کیے جا رہے ہیں. جب ہم ہر چیز کو ہڑپ کیے جا رہے ہیں تو یقیناً اس کے جو برے اثرات ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر نحوست کی طرح ہوں گے، اور وہ نحوست آہستہ 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 تمہارے نظام زندگی کو ختم کرتی چلی جائے گی. تو ہم سمجھیں گے کہ شاید کسی نے جادو ٹونا کیا یا ہمارے رزق کو بند کر دیا. کسی نے رزق کو بند نہیں کیا، وہ اصل میں غلط کاریاں اور وہ حرام خوری، وہ نحوست، وہ جھوٹ، وہ دغا، وہ دھوکہ، وہ جو ہے وہ نحوست بن کے ہماری زندگی کے اندر آ گیا ہے اور اس نے ہماری زندگی کو برباد کر دیا اور ہمارے رزق کو تنگ کر دیا. لہٰذا جب ہم حرام کھائیں گے تو وہ ہماری زندگی کے اندر نحوست بن کے آئے گا. جھوٹ بولیں گے نحوست بن کے آئے گا، تو رزق کو تنگ کرے گا، رزق کو ختم کرے گا. یہ ساری چیزیں انسان سوچتا نہیں ہے نا. لہٰذا ہم اس کو نیکی سمجھ کر دلیل دے کر کے جی بچوں کا نظام زندگی چل رہا ہے، چھوڑ دیں گے تو کہاں جائیں گے، بھوکے مریں گے، یہ ساری توجیہیں دے کر کے وہ اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یاد رکھیں اس سے حلال نہیں. یہاں رب کائنات نے فرمایا کہ اگر تو اس برائی کو چھوڑ کر کے میرے حکم مان کر کے اگر تو میری طرف آ جائے گا تو فرمایا میں رزق دینے والا ہوں، تو میری طرف آ کر تو دیکھ، میرے احکامات کو مان کر تو دیکھ، میں تجھے رزق عطا کروں گا. سو رزق کا مالک اللہ ہے. رزق کا مالک یہ آج اگر معاشرے کے اندر رزق کی تقسیم کا معاملہ اگر اللہ کے ہاں نہ ہوتا، اللہ کے ہاں نہ ہوتا تو یقین مانے کہ کوئی غریب بھی زندہ نہ ہوتا. یہ تو غریب روٹی کھا رہا ہے تو یہ نظام زندگی رزق اللہ کے ہاں ہے، اس کے پاس ہے، اس کی تقسیم ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو شاید آج ہمارے حالات کیا ہوتے. ہمیں سوچنا ہوگا کہ رزق کا مالک، رزق دینے والا، اس نے جس انسان کو دنیا میں بھیجا بغیر رزق کے نہیں بھیجا. کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا رات کو. ہم اس کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنا اس کو ٹھکراتے ہیں، مگر اس نے کبھی نہیں کہا کہ آپ نے مجھے ٹھکرایا ہے تو آپ نے میری بات نہیں مانی تو آج شام کو آپ کو کھانا نہیں ملے گا یا آپ کو وہ رزق نہیں ملے گا. نہیں، کھا کے سوتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر. ہاں یہ ہے کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے. وہ جو کم اور زیادہ ہے یا تنگی ہے یا پریشانی ہے تو وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. اگر ہم اطاعت الہی میں لگے رہیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر لگے رہیں گے، حرام حلال کی تمیز کر کے کہیں گے تو اللہ پاک رزق وافر بھی عطا کرے گا. تو پھر رزق کا مالک ہم نہیں ہیں، ہم تو نگہبان ہیں، اس کے مالک وہ ہے دینے والا. پھر اس نے وعدہ کیا کہ تم میرے عطا کردہ رزق میں سے میرے مخلوق پر خرچ کرو تو وہ رزق بڑھے گا. ہم وہ بھی کام نہیں کرتے، غریبوں کے حق بھی مار جاتے ہیں، غریبوں کے حقوق بھی کھا جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں رزق نہیں بڑھتا. تو جب ہم حقوق ادا کریں گے تو رزق بڑھے گا. خلاصہ یہ ہے کہ لہو مقالید السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی کنجیوں کا مالک رب ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم. وہ جسے چاہے کثرت سے دے دے اور جسے چاہے وہ تنگ دستی سے دے دے، جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عطا کر دے. مالک وہ ہے، ہم مالک نہیں ہیں. لہٰذا ہمیں یہ سوچنی چھوڑ دینی چاہیے کہ ہم دوسروں کی چمچہ گیری بھی کریں اور بڑوں کی حرام گیری کے اندر بھی ان کے ساتھ شریک رہیں اور وہاں سے اپنے مفادات بھی لیں اور اپنا کام بھی نکالیں اور پھر کہیں کہ جی ہماری مجبوریاں ہم چھوڑ دیں تو ہمارا رزق ختم ہو جائے گا. نہیں، تم چھوڑ کر آؤ گے تو پھر اللہ رب العزت کو رزق بھی دے گا، اللہ پاک وافر دے گا، لیکن حرام حرام رہے گا، حلال حلال رہے گا.
حرام کو ہم اپنی دلیل دے کر کے حلال نہیں کر سکتے، وہ حرام ہی رہے گا۔ جو اللہ رب العزت اور اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام کر دیا سو وہ حرام ہی رہے گا، ہم اس کو حلال نہیں کر سکتے اپنے مفادات کی خاطر، اپنی تجزیہ اور دلیل دے کر کے کہ جی ہم اس کے بغیر کیا کریں گے، نظام زندگی نہیں چلتا، تو لہٰذا نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ سودی نظام کو بھی اللہ پاک نے ٹھکرایا ہے، اور فرمایا کہ جو سود پر کام کرتا ہے اس کے ساتھ میری کھلی جنگ ہے۔ آج ہماری معیشت کیوں تباہ ہے؟ ہم ملکی سطح پر بھی اکنامیکل تباہی کے دھانے پر کھڑے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور اللہ کے ساتھ جنگ کون کر سکتا ہے؟ کون طاقت ہے اللہ رب العزت کے ہاں جنگ کرنے کی؟ کس کے پاس طاقت ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ لہٰذا آج ہم پوری من حیثیت القوم، ایک انفرادی زندگی سے لے کر کے بین الاقوامی سطح تک، جہاں جہاں ہمارا نظام سود کے ساتھ چلتا ہے تو ہم ان کی حرام خوریوں کے ساتھ، ان کے معاملات کے ساتھ شریک ہیں، تو لہٰذا ہماری اکنامک بھی تباہی کے دھانے پر ہے۔ اصل ضرب پتہ نہیں وہاں کھڑا ہے، ہم سود ہی جو اتنا لگ رہا ہے اس کے ہی قرضے دے رہے ہیں، اس کو ہی واپس کر رہے ہیں۔ تو پھر جہاں سود ہوگا، جہاں حرام خوری ہوگی، وہاں برکت تو نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ہم کہیں کہ جی سود کے بغیر نظام نہیں چل سکتا تو سود کو حلال کر دیں گے، نہیں، سود حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہی رہے گا۔ ہاں، ہمیں اسلام کا نظام معیشت دیکھنا ہوگا، ہمیں اسلام کے نظام معیشت کو لے کر کے چلنا ہوگا، اور ہمیں اسلام کے نظام معیشت کے ساتھ اگر چلے گے تو اللہ پاک برکت بھی دے گا، پھر اللہ پاک رحمت بھی دے گا، ہم اس طرف جاتے ہی نہیں۔ تو یہ اعزاز بھی منہاج القرآن کو حاصل ہے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کہا تھا کہ بلا سود بینکاری کا نظام میں دیتا ہوں اور اس سے جان چھوٹ سکتی ہے، اور ہم نے دیا ہے۔ بات پھر وہی ہے کہ ہم وہاں سے مفادات لے رہے ہیں، ہم اس نظام کو نافذ کرنے میں مخلص نہیں ہیں، چاہے وہ زندگی انفرادی ہے، چاہے وہ اجتماعی ہے، چاہے وہ ملکی سطح پر ہے۔ تو فرمایا کہ ہم وہاں سے مفادات لے رہے ہیں، اور مفادات جب لے رہے تو ہم اس کو حل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ جب ہم کرنا نہیں چاہتے تو ہم کہیں کہ اس کے بغیر نظام نہیں چلتا، نہیں، یہ تو جی نہیں ہے، نظام چلتا ہے، رزق اللہ پاک دیتا ہے، مگر ہم چلانا نہیں چاہتے۔ جب ہم چلانا نہیں چاہتے تو ہم یہ دلیل نہیں دیں کہ جی اس کے بغیر ہمارا کام نہیں ہو سکتا۔ بلا سود بینکاری نظام معیشت سود کے بغیر چل سکتا ہے۔ جن ملکوں نے استفادہ کیا، ڈاکٹر مہاتیر محمد سے پوچھے، انہوں نے اپنے ملک کے اندر جو بغیر بلا سود نظام بینکاری کا چلایا، وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتب سے استفادہ کیا گیا، ان سے لیا گیا، آج وہ چلا رہے ہیں۔ ہم بھی آہستہ آہستہ پلٹ کر کے اس بغیر سودی نظام کے بلا سود بینکاری کے ساتھ آئیں گے ہم، مگر ہمارے حکمرانوں کے مفادات ختم ہوں، ہماری سوچ ختم ہو، تو پھر ہم کسی کام کی طرف جائیں۔ ہم صرف یہ ایک دلیل دے دیتے ہیں کہ جی اس کے بغیر کام چل نہیں سکتا، نہیں چل سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تم اس کی اطاعت کی طرف آؤ، رب کو یہ نہ کہو کہ ہمارا رزق ختم ہو جائے گا تو نہیں، رزق ملے گا، لیکن اس نظام کو اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔